السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہم نے آپ کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ حالیہ ہونے والی بارشوں سے جو مختلف شہروں میں عوام جس تکلیف سے گزرے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ سب کچھ لازمی طور پر عوام کو یہ اذیت اٹھانا پڑے گی، اور اس کے لیے کوئی یہ ہماری پشیم کوئی نہیں تھی، یا ہمیں کوئی ستاروں کا علم نہیں تھا کہ جی عوام کو یہ تکلیف ہوگی۔ یہ جو زمینی حقائق ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ آپ اپنا انتظام جو ہے وہ خود کر لیں، حکومت سے کوئی کسی قسم کی توقع نہ رکھیں۔ اور یہ سلسلہ کوئی آج پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ آج سے 40 سال پہلے بھی ایسی ہی صورتحال تھی، اور شہر ڈوب جاتے تھے، گلیاں بازار پانی سے بھر جاتی تھی، سیوریج کا جو پانی ہے وہ گٹروں سے باہر آ جاتا تھا، لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتا تھا۔ لیکن وہی اس وقت بھی حکومت اس موقع پہ کوئی ضروری اعلانات کر کے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ افسروں کی بھاگ دوڑ کے بارے میں، کیونکہ یہ جو چینلز ہیں یہ اس وقت ان کا وجود نہیں تھا، اور اخبارات میں خبریں پڑھی جاتی تھی کہ جی جو وزراء ہیں وہ ڈسپوزل پمپ پہ کھڑے ہیں، یا وہ گٹر کھلوا رہے ہیں، اس طرح کی۔ اور کمشنر ڈی سی جو بھی اس وقت ضلعی انتظامیہ کے افسران ہوتے تھے، ان کے متعلق خبریں اخبارات میں چھپتی تھی۔ اور یہ وقت گزرتا گیا، اور پھر جب یہ نجی ٹی وی چینل جو پرائیویٹ ادارے ہیں انہوں نے پھر اس کو دکھانا شروع کیا، اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ایک بھرمار مچ جاتی ہے جب بھی بارش ہوتی ہے، تو جہاں پہ ٹی وی چینل نہیں پہنچ سکتے یا دوسرے جو پرنٹ میڈیا کے رپورٹرز ہیں ان کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی، اور یہ ٹی وی چینل بھی انہی سوشل میڈیا سے ہی جو فوٹیج آتی ہے ان کو لے کر پھر اپنی خبروں میں شامل کر دیتے ہیں۔ اس میں کچھ مزاحیہ قسم کی ویڈیو بھی بنتی ہے، کچھ سیریس قسم کی ویڈیو بھی بنتی ہے، لیکن بہرحال یہ کوئی مزاح کا وقت نہیں۔ پوری قوم جو ہے وہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اور یہ دو جو بڑے شہر ہیں کراچی اور لاہور، یہاں جب بھی بارش ہوتی ہے تو پھر وہ یہ تمام جو مسائل ہیں وہ خبروں کی جنت بنتا ہے، بلکہ کراچی میں جب بارش ہو تو پھر زیادہ اسے خبروں میں نمایاں کیا جاتا ہے، اس کی نسبت لاہور یا دیگر بڑے شہروں میں جو بارش ہوتی ہے وہ اسے بار بار نہیں دکھایا جاتا۔ اور بلوچستان میں تو اس وقت خبروں میں وہ آتا ہے جب وہاں پہ بارشوں کی وجہ سے فلڈ آ جاتا ہے، اور کوئی ایسی فوٹیج آ جاتی ہے جس میں کوئی گاڑی میں ڈوب رہا ہے یا کوئی جانور بہہ رہے ہیں، تو اس طرح کی جو فوٹیج ہے اس کو دکھانے کے لیے پھر ہمارا میڈیا سامنے آتا ہے، اور وہ بلوچستان اور کے پی کے جو علاقے ہیں ان کے مسائل سے بھی عوام کو آگاہ کرتا ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا ہے، وہاں جب بھی بارشیں ہوتی ہیں لینڈ سلائڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس سے ہلاکتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک آدھے کسی خبر نامے میں وہ خبریں چلتی ہیں، زیادہ جو لوگوں کو انفارمیشن جو مل رہی ہے وہ سوشل میڈیا سے مل رہی ہے۔ اب جو حالیہ بارشیں جو ہوئی ہیں 2 روز قبل، اس میں جو حکومتی ادارے محکمہ موسمیات ہے ان کے مطابق 44 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہے۔ اتنا زیادہ وہ بارشیں جو برسی ہیں، اور پانی اتنا زیادہ
اس کے باعث سڑکوں پہ اکٹھا ہو گیا، لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ بھی جو خبریں آتی ہیں وہ جو بڑی بڑی روڈ ہیں وہاں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، گلی محلوں میں کیا صورتحال ہے، لوگ کس مصیبت کا شکار ہیں، اس کے متعلق نہیں پتہ چلتا۔ آپ یہ ساتھ جو صورتحال ہے اس کے متعلق کچھ ویڈیوز ہم نے بھی اکٹھی کی ہیں، وہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس سے بارشوں اور آسمانی بجلی کے گرنے سے 11 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس دوران یہ بھی ایک نیا سلسلہ شروع ہے۔ پہلے کوئی بارشوں کی پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے یا اس طرح سلسلہ ہوتا تھا کہ ہلاکت ہو جاتی تھی، پھر یہ کراچی میں شروع ہوا، کرنٹ لگنے سے بہت زیادہ ہلاک تھے۔ جب بھی بارش ہوئی اس میں بارش سے لوگ کم متاثر ہوتے تھے، کرنٹ لگنے سے زیادہ جو ہلاکتیں ہیں وہ سامنے آتی تھی۔ اور اب یہ لاہور میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ جو بارشیں ہوئی ہیں یہ لاہور، شیخ پورہ، فیصل آباد آپ فوٹیج میں دیکھ رہے ہوں گے، اور دیگر جتنے بھی چھوٹے بڑے شہر ہیں ان میں مسلسل جو ہے یہ بارش ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ مشکلات کا شکار رہے ہیں۔ کئی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی چل رہی ہیں جس میں چھتیں اڑ گئی ہیں، اور یہ جو سولر پلیٹیں لگی ہوتی ہیں وہ بھی خراب ہوتی نظر آ رہی ہیں، ہوا میں اڑتی نظر آ رہی ہیں۔ تو اب یہ تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ لاہور کے علاقہ تاج پورہ میں 315 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان میں شیخ پورہ میں 4، لاہور کا ایک 2 سالہ بچہ جاں بحق ہوا ہے، ملتان، فیصل آباد، گکھڑ منڈی اور دیگر علاقوں میں 4 سے زائد افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اب یہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی پھر بجلی بھی چلی جاتی ہے، جہاں جو کاروباری علاقے ہیں وہاں بالکل کام ٹھپ ہو جاتا ہے، اور بارشوں کے ساتھ ہی پھر حکومتی مشینری بھی روایتی طور پر جو ان کا طریقہ کار ہے وہ منظر عام پہ آ جاتے ہیں۔ اور کئی سوشل میڈیا پہ مزاحیہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں ویڈیوز وہ کہیں دورے پہ نکلی تھی، اور شعیب نامی شخص ہے، وہ کوئی ہوگا ان کا سرکاری افسر، اس سے بات کر رہی ہے کہ پانی کہاں پہ کھڑا ہے، تو لوگوں نے وہ پانی والی ویڈیو بنا کے ساتھ ان کی آڈیو جو ہے وہ لگا دی ہے۔ اب حقیقت اس میں کیا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شعیب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو مس گائیڈ کیا اور ان کو ان علاقوں کی طرف بھیج دیا جہاں پہ پانی کھڑا نہیں تھا، اور وہ پوچھ رہی ہے بار بار کہ کمشنر صاحب کہاں ہیں، ڈی سی کہاں ہیں، تو ان کا شعیب کا کیا جواب ہے وہ تو ہمیں واضح طور پہ پتہ نہیں چل سکا۔ بہرحال اب شعیب نے عوام کی مشکلات کی اصل رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب تک پہنچائی ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، جب متاثرین کو امداد دی جائے گی اور ان کی داد رسی کی جائے گی۔ تو سسٹم ہمارا اسی طرح ہی، ہمارا سیوریج سسٹم خراب ہے، ہمارے جنہوں نے شہر سے پانی نکالنا ہوتا ہے، جو ڈسپوزل پمپ ہیں وہ خراب ہے، اور وہاں تک پانی پہنچتا ہی نہیں ہے، گندگی سے نالے بھرے ہوئے ہیں، بس روایتی طور پر تھوڑی بہت صفائی کی جاتی ہے، باقی کاغذوں میں کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کو اسی طرح وقت گزر جاتا ہے، اور یہ 1-2 مہینے یہ صورتحال رہے گی، اور بڑے فنڈز جاری ہوں گے، بڑی اس بارے میں میٹنگیں ہوں گی، لیکن اس کے بعد پھر وہی خاموشی اور پھر وہی کاروبار حکومت اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ حکومت کی کارکردگی پہ جو یہ برسات پڑتی ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں
یہ تو عوام ہی جانتے ہیں، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں اور کسی خشک جگہ پہ کھڑے ہو کے عوام کی بے بسی کو دیکھتے ہیں، وہ تو عوام ہی ان سے اس بارے میں رجوع کر سکتے ہیں یا ان تک پہنچ کے اپنی دکھڑا جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس پہ حکومت کو چاہیے کہ وہ پالیسی ایسی بنائے جو مربوط ہو، جس سے لوگوں کی مشکلات کم ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔